الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں نے کلام مقدس سے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات اور ذخیرہ احادیث میں سے اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے جس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے فکر آخرت، تاکہ سننے سنانے کے بعد میرے اور آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، قبر حشر کی فکر پیدا ہو، اور جب فکر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. 2 آیات کریمہ ہیں اور ان 2 آیات کریمہ پہ 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں. پہلی بات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پہ، دوسری بات الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا پہ، اور تیسری بات وہو العزیز الغفور پہ. اور انشاءاللہ میں اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا ترجمہ؟ بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں جہانوں کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے.
دنیا کے بادشاہوں کی طرح بے بس اور مجبور نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ایک ہے سبب، ایک ہے رب اور ایک ہے انسان۔ انسان اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج ہو، اور رب رحمان اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہ ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، رب وہ ہے کہ جو سبب کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم نے اس پہ بہت سی مثالیں بیان کی ہیں، دو چار مثالیں بات سمجھانے کے لیے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کی کفالت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے بیت المقدس میں ان کو ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کمرے کا دروازہ باہر سے بند، آپ ان کو ضرورت کا کھانے پینے کا سامان دینے کے لیے جاتے، لیکن آپ جب بھی جاتے آپ حیران ہو جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پھل پڑے ہیں، اور پھل بھی وہ ہیں کہ جن کا موسم نہیں ہے، اور دروازہ بھی کسی نے کھولا نہیں۔ آپ حیران ہو جاتے، لیکن ایک دن جب آپ گئے، آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے سوال کر لیا، قال یا مریم انّیٰ لکی ھذا، مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ دیکھ تو رہے ہیں اللہ کے نبی کے پھل ہیں۔ سوال کا مقصد کیا تھا کہ دروازہ بھی باہر سے بند ہے، دروازہ بھی کسی نے کھولا نہیں، نہ کسی نے دیوار کو توڑا، نہ کسی نے چھت کو پھاڑا، اور تیرے سامنے جو پھل پڑے ہیں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم پھل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ قال یا مریم انّیٰ لکی ھذا، میں قربان جاؤں، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، حضرت مریم نے آگے سے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے نبی یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جب وہ رزق دینے پہ آئے تو بغیر حساب کتاب کے عطا کر دیتا ہے۔ گویا اللہ دروازے کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ چھت کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ دیواروں کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ موسموں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے عطا کر دیتا ہے، وہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ رب ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے۔ میں نے اور آپ نے جب بھی اپنے رب سے مانگنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کہ میرا اللہ سبب کا محتاج نہیں، وہ کہاں سے دے گا، کیسے دے گا، یہ وہ جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام صرف اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانا اور اپنے رب کے سامنے جھولی کو پھیلانا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کا جواب سنا، اب یہ نہیں کہ آپ اللہ کی توحید کو جانتے نہیں، آپ اللہ کے خالق مالک ہونے کو جانتے نہیں، آپ اللہ کے مشکل کشا حاجت روا ہونے کو جانتے نہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ تو لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام نے یہ جواب دیا نا، اب دل کے اندر جذبہ بیدار ہوا، زکریا اگر مریم کو بغیر موسمی پھل مل سکتے ہیں، تجھے بغیر موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ کے نبی کی عمر مبارک 100 سال ہے، بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، دل میں تمنا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہونی چاہیے، میرا بھی کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے آئے، بیت المقدس چلے گئے، اللہ کے سامنے دامن کو پھیلا دیا۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، کاف ہا یا عین صاد،
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارنا شروع کیا، اپنے رب سے مانگنا شروع کیا۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کیوں پکارا؟ اس میں بھی حکمت تھی کہ اگر اونچی آواز میں پکاروں گا کوئی گزرنے والا سنے گا، وہ سن کر کہے گا اللہ کے نبی جب عمر 100 سال ہو جائے پھر اولاد نہیں ہوا کرتی، جب بیوی بانجھ ہو پھر اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ عمر کا محتاج تھوڑے ہے، وہ بانجھ پن کا محتاج تھوڑے ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ ان اللہ کے نبی نے جب اللہ کے سامنے یوں دامن پھیلایا نا، اپنے رب کے سامنے یوں عرضی پیش کی ہے، اب جواب آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول بھی اس انداز میں کیا ہے کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اور اس کا نام بھی ہم نے آسمانوں پہ یحییٰ رکھ دیا۔ اور اگلی بات سنیے، ہم آپ کو بیٹا بھی دیں گے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیں گے۔ اللہ جب دیتا ہے بندے کو تو یوں دیتا ہے، بندہ اللہ سے مانگے تو صحیح۔ میرے بھائیو یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد ایک ہی ہے، آج کل انسان پہ کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، اللہ اکبر، ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، ہمارا سارا یقین اسباب پہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسباب استعمال نہیں کرنے چاہیے، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں کے کاموں کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن سارا یقین اسباب پہ نہیں بلکہ اس ذات پہ ہونا چاہیے جس نے سبب کو پیدا کیا ہے۔ مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کا کام یہ ہے جس پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے، اسباب بعد میں استعمال کرے، پہلے اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرے، پہلے اپنے رب سے مانگے، اللہ رب العزت پھر راستے آسان کر دیتے ہیں۔ میں بات کو، مثال کو پورا کروں، اللہ رب العزت کتنی بڑی ذات ہے۔ ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، والد ہے اگرچہ عمر 100 سال ہے، والدہ ہے اگرچہ بانجھ ہے۔ قرآن نے ایک نقشہ اور پیش کر دیا تاکہ مجھے اور آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے، تاکہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آ گئے، مریم اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ حضرت مریم تڑپ اٹھیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ بیٹے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نکاح اور شادی ہو، یا نعوذ باللہ عورت زانیہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، میں زانیہ بھی نہیں اور میری شادی بھی نہیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل امین نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے صرف اتنا فرمایا کذالک، تیرے رب کا یہی حکم اور فیصلہ ہے اور اسی طرح ہوگا۔ میرے بھائیوں، آ گیا وہ وقت، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت مریم پریشان ہیں، اب کیا بنے گا، میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، پانی کی نہر جاری کر دی، اور کھجوروں کا درخت جو ہے اسے تر و تازہ کر دیا، اس پہ تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ فرمایا مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کھجوریں کھا، پانی پی، اپنے بچے کی پرورش کر اور اپنے اللہ کی حمد بیان کر، اپنے اللہ کا شکر ادا کر، باقی کام جانے اللہ جانے۔ اللہ اکبر۔ چلتے چلتے وہ دن بھی آ گیا کہ جبرائیل امین نے آ کے پیغام دیا، مریم تیرے رب کا حکم ہے اپنے اس بیٹے کو لے کر قوم میں چلی جا۔ اب تو حضرت مریم رو پڑی نا، اللہ اکبر۔ قوم سوال کرے گی، قوم تانے مارے گی، میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟
کہ میں بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، جبرائیل امین نے ساتھ رب کا یہ پیغام بھی دیا کہ جب قوم آپ سے سوال کرے نا، آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا، آپ نے خاموش ہو جانا ہے اور آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بس پھر اللہ جانے، قوم جانے اور بچہ جانے۔ اللہ اکبر۔ معصوم بچہ بھلا کیسے کلام کر سکتا ہے؟ لیکن کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میرے اللہ کا حکم آ جائے، میں نے کہا پھر تو پتھر بھی کلام کرتے ہیں، پھر تو درخت بھی کلام کرتے ہیں۔ خیر حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئیں، اب قوم جمع ہو گئی، وہی بات، قوم نے سوال کرنے شروع کیے، کسی کا کوئی سوال ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مریم بولتی کیوں نہیں؟ ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ آپ نے یوں اشارہ کیا، فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، آگے سے قوم کہنے لگی، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، نعوذ باللہ، ہمیں بیوقوف بناتی ہے۔ ایک تو نعوذ باللہ گناہ کر کے آئی اور ایک بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ معصوم بچہ جو پنگھوڑے کے اندر ہے، یہ ہماری بات کا جواب کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا بول پیارے عیسیٰ بول، اب بولنے کا وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغاز کلام کرتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور میری ماں پہ اعتراض کرنے والوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی پہ بس نہیں ہے، یاد رکھو اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا، رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہ ہو، جو سبب کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے اس انداز میں کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری مشکل آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رب وہ ہے جو سبب کا محتاج نہیں، کیسے ہوگا، وہ کیسے کرے گا، یہ رب جانتا ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن بندے کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو، وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ فرمایا بندہ دعا کرتا ہے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب بندہ تو یہ سمجھتا ہے یار مجھے مانگتے ہوئے 5 سال ہو گئے، مجھے مانگتے ہوئے 10 سال ہو گئے، مجھے مانگتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں قربان جاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چونکہ رب کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس دعا کی قبولیت کی صورت کو بدل دیا جاتا ہے۔ بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بندے کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دعا قبول ہو گئی لیکن ہمیں پتہ نہیں، چونکہ ہم نے اسی چیز پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہو بے شک، ہر دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 مانگنا اللہ سے ہے، جو حالات بھی ہوں، جیسے حالات بھی ہوں، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ نمبر 2 یہ ذہن رکھ کے کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اسباب میرے اللہ کے محتاج ہیں، انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ نمبر 3 ہم نے جو بھی مانگنا ہے اللہ نے اسے قبول کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ وہی عطا کر دیتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ وہ نہیں عطا کرتے جو اس سے بہتر ہمارے حق میں ہو، اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ اس دعا کو یوں قبول کرتے ہیں کہ اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے جو اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا، ہم نے جو ظاہری طور پہ مشقت کی ہے، ہمارے رب نے اسے ضائع نہیں جانے دیا،
وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دعا کو قبول تو فرمایا لیکن اس کی صورت کو بدل دیا کہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک صورت اور بھی ہے، فرمایا اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال کھلے گا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، وہ بندہ دیکھے گا، وہ عرض کرے گا میرے اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہیں لیکن یہ اعمال میں نے کیے تو نہیں نا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ تو نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا تیرے حق میں بہتر نہیں تھی، ہم نے اس کے بدلہ میں تیرے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کو لکھ دیا۔ وہاں میزان پہ کھڑا ہو کے بندہ کہے گا کاش اللہ تو دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ کرتا، اللہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے قیامت والے دن عطا کرتا۔ تو بھائیو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پہلی بات یہ ہے کہ رب وہ ہے جو سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے جب رب سے مانگنا ہے کھلے دل و دماغ کے ساتھ مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ نمبر دو، اور یہ ذہن رکھ کے مانگنا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اللہ صورت بدل دیں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہماری کوئی دعا بھی رائے گاں جاتی یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے مانگے اور بندے کا نعوذ باللہ وقت ضائع ہو جائے، بندے کی دعا رائے گا جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پھر اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو صورت بدل دیتے ہیں، ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اس سے اگلی آیت مبارکہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے جس کو بھی زندگی دی ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو غسل بھی دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو کفن بھی دیتے ہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر کی لحد میں بھی اتارتے ہیں، لیکن پھر بھی موت کا یقین جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں آتا۔ ہاں کہتے ہم ہیں زبان سے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے۔ بھائیو جب موت کا یقین آ جائے پھر انسان کے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ جب تک انسان کو موت کا یقین نہیں اس وقت تک انسان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان راضی ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے، اور جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ میں نے مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اس کی ایک ہی لگن ہوتی ہے سارا جہان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن رب الرحمن ناراض نہیں ہونا چاہیے، سارا جہان چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے لیکن نبی کی سنت مبارکہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے تمہیں موت بھی آئے گی۔ یہ زندگی اور موت کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے برے عمل کون کرتا ہے۔ بھائی اس سے صاف اور واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب میرا اور آپ کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے کھلے تو ہمیں شرمندگی لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور دوسری جگہ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا، تم ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو یا ذرے کے برابر برائی کرتے ہو، سب کچھ نامہ اعمال میں پاؤ گے۔ کہاں پاؤ گے؟ ہر چیز نوٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منکر نکیر بیٹھے ہیں، دو فرشتے ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ ہماری ساری کارگزاری لکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ عقل مند اور سمجھدار بندہ کون ہے؟
اللہ کے نبی ضرور بتائیے عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میرے اور آپ کے معیار بدل گئے، ہم نے عقل مندی کے اور سمجھداری کے اصول اور بنا لیے، لیکن کالی کملی والے نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں بتاؤں کہ عقل مند اور سمجھدار بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا جو موت کو یاد بھی رکھتا ہے، موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ جو موت کو یاد بھی رکھتا ہے اور موت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو اپنے بیٹے کو بڑی عجیب وصیت کی ہے، کہنے لگے بیٹا دنیا کو اتنا وقت دینا جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا وقت دینا جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اگر بندہ اس ایک بات کو یاد کر لے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کو اتنا وقت دینا جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا وقت دینا جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ میرے بھائیو لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اچھا پھر ایک بات اور دیکھیے گا، میرے اللہ نے رخ بھی ہمیں متعین کر کے دے دیے، راستے بھی متعین کر کے دے دیے۔ میں نے کہا بھائی ہر مسلمان اتنا تو جانتا ہے کہ جو وہ کام کر رہا ہے یہ کام نیکی ہے یا گناہ۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایسا ہو جس بیچارے کو بالکل معلومات نہ ہو، لیکن آج کے زمانے میں مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم ہر طرف علم پھیلا ہوا ہے، ہر طرف علم پھیلانے والے موجود ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے نا، اللہ پاک نے مجھ پہ اور آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو میرے اللہ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی حکومت پاکستان کی طرف سے ایک اعلان ہو جائے، کوئی بندہ اس اعلان کے خلاف نہیں جاتا، آپ کی سپریم کورٹ آپ کی عدالت کی طرف سے کوئی حکم نامہ جاری ہو جائے، لوگ کہتے ہیں عدالت کا حکم نامہ ہے اس کے الٹ نہیں جانا۔ اللہ سے بڑا حاکم کون ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خبر دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا آپ تو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں، میرے محبوب سے بہتر خبر دینے والا بھی کوئی نہیں، اور سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، اور عمل کر کے دکھانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ایک ایک بات کو واضح کر دیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ ثواب ہے، یہ گناہ ہے، اس پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اس پہ چلو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اس پہ چلو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس پہ چلو گے تو اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ میرے بھائیو اس کے باوجود میں اور آپ جان بوجھ کے اس راستے کا انتخاب کریں جو راستہ گناہ کا راستہ ہو، اس راستے کا انتخاب کریں جو جہنم کا راستہ ہو، اس راستے کا انتخاب کریں جو راستہ جناب والا مجھے اور آپ کو برائی کی طرف لے جائے۔ تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ نے تو سب کچھ انسان کے سامنے رکھ کے اعلان کر دیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو ہمارے ہاں بڑا عجیب ذوق ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جو بندہ موت کی تیاری کرتا ہے نا وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے، وہ دنیا کو، حالانکہ شریعت یہ تقاضا تو نہیں کرتی، شریعت یہ تو نہیں کہتی۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے ساتھ پیٹ لگایا ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، پھر انسان کے ساتھ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا آسان کر دیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا مطلب؟ او انسان 24 گھنٹے کی زندگی میرے نبی کی سنت کے مطابق گزارنا تیرا کام ہے، اسے عبادت بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کتنی آسان، میرے اور آپ کے لیے تو اتنا آسان ہے۔ اللہ اکبر، پانی پینے لگے، پانی میں سنت بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے پانی کو دیکھ کر 3 سانس میں پیو، آخر میں الحمدللہ۔ میں نے کہا پیاس بھی بجھ گئی اور نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر گیا، سبحان اللہ۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، دعا پڑھیں، اللہ اکبر، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، دعا پڑھ، یعنی کوئی کام بھی ہے، تجارت ہے تو تجارت کے اصول موجود ہیں، غم خوشی کے اصول شریعت کے اندر موجود ہیں، نکاح شادی کے اصول شریعت کے اندر موجود ہیں،
میرے بھائیوں ہر چیز کے اصول شریعت کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ میں اور آپ اسے نہ اپنائیں، میں اور آپ اس کے قریب نہ جائیں، میرے بھائیوں اس میں میری اور آپ کی سستی ہے۔ خیر توجہ کیجئے گا، میرے رب نے اعلان کر دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا یاد رکھنا یہ جو تم نے تیاری کرنی ہے میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا تم نے 8 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ کتنے سوالوں کی؟ 8 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ وہ 8 سوال کون سے ہیں؟ فرمایا 3 کا تعلق قبر کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق آخرت کے دن کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آ کر اٹھائیں گے، پہلا سوال پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اب جس بندے نے ساری زندگی اللہ اکبر شرک و بدعت میں گزاری ہوئی، اللہ کے غیروں کو پکارنے میں گزاری ہوئی، جس کا عقیدہ نظریہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ فلاں انسان بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں قبر والا بگڑی بنانے والا ہے، فلاں کرنے والا ہے، تو میں نے کہا اس کو اس سوال کا جواب من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میرے بھائیو اسے ہی جواب آئے گا ربی اللہ، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا، کسی نے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنایا، جس نے اللہ رب العزت کے نام کو یہاں پہ دنیا میں لیا، جس نے اللہ رب العزت کے احکامات کو مانا، وہ مسکرا کے کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جس نے ساری زندگی نبی کی سنتوں کو ذبح کیا ہوا وہ جواب نہیں دے سکے گا، اور بلکہ علماء فرماتے ہیں یوں ہوگا کہ میرے محبوب کے روضہ انور تک اور یہ جو مرنے والا ہے اس کی لاحت تک درمیان کے سارے فاصلے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور فرشتہ اشارہ کر کے پوچھتا ہے اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی جو تو نبی کے غلام ہوں گے، جو تو نبی کے عاشق ہوں گے، وہ تو فوراً کہیں گے یہ تو ہمارے نبی ہیں، یہ تو ہمارے کیا ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے ہم بے قرار تھے دنیا کے اندر، ان کی ملاقات کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے تھے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تو انہی کے لیے تھا، انہی کے طریقے پہ چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، فرمایا جو بندہ نعوذ باللہ میرے نبی کی سنت اور طریقے پہ نہ چلتا ہوا، وہ میرے محبوب کو دیکھ کر کہے گا ہاں لا ادری، کہ میں ان کو جانتا، آپ مجھے بتائیں کہ جو حضور کو جاننے سے انکار کر دے گا اس کے پاس کچھ اور رہ جائے گا؟ ما دینوں کا، تیسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام۔ میرے بھائیوں کہنے کو یہ سوال 3 ہیں، جواب بڑے آسان سے ہیں۔ ہم ہر بات پہ مذاق بنا لیتے ہیں نا، کہتے ہیں مولوی صاحب ایویں تسی سانو پریشان کیتا ہے، ایویں کی کیتا ہے؟ 3 سوال نے 3 جواب نے آپ رٹ لینے تے اللہ خیر صلی اللہ۔ میں کہ رٹیاں جواب، رٹیاں جواب اتھے نہیں آنا، جواب وہاں پہ اس کو آئے گا جس نے ان پہ عمل کیا ہوگا۔ میرے بھائیو 3 سوال یہ ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ اکبر، فکر آخرت کہنا آسان ہے، لیکن بھائیو آخرت کی فکر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے وہ ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے۔ خیر سنیے گا، قیامت کے دن ہر انسان نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے میرا اللہ 5 سوال پوچھے گا۔ کتنے سوال؟ سب سے پہلا سوال ہوگا میرے بندے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کہاں پہ گزاری؟ اب یہ کتنا مشکل سوال ہے، کتنا مشکل سوال ہے۔ کیوں؟ ماں کے پیٹ سے نکلے، سانس لیا، زندگی شروع ہو گئی، موت آئے گی، آخری سانس لیں گے، اس سانس تک درمیان میں یہ زندگی ہے، درمیان میں یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ کیا نہیں کرتے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن جب اللہ پوچھیں گے نا میرے بندے زندگی کہاں پہ گزاری، اللہ اکبر، اب ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں دیکھے مجھ سمیت کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور وہاں
کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ 2 نمبری کر جاؤں گا، اللہ کو دھوکہ دے دوں گا، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے وہاں تو حالات ہی بڑے عجیب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ میرا اللہ پوچھے گا، یہ بندے کی زبان ہے نا، زبان، ابھی بندہ نہیں چاہے گا کہ میں بولوں۔ انسان نے جو اپنی کان کے ساتھ گناہ کیے ہیں، کان بتانا شروع کریں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیے۔ یہ آنکھ بتانا شروع کرے گی، ہاتھ بتانا شروع کریں گے، یعنی انسان کا ایک ایک عضو بولے گا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا او جسم بھی میرا، اعضاء بھی میرے، اور گواہیاں میرے خلاف۔ میرے بھائیو، آج میں اور آپ اگر نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں، انہی اعضاء میں سے کسی ایک اعضاء کو لذت دینے کے لیے، کسی کی بات کو پورا کرنے کے لیے ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، کل یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آج ہمیں بچنا چاہیے نا، میں اور آپ گناہ کے قریب نہ جائیں۔ تو بھائی پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال ہوگا میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں پہ گزاری ہے؟ اگلا سوال سنیے گا، بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائیو، جوانی کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ آج ہم نے ذہن ہی الٹ بنا دیا کہ نعوذ باللہ جیڑا گناہ کرنا ہے جوانی چ کر لو، بوڑھے ہو کے توبہ کر لینا۔ میں نے کہا کبھی قبرستان کا چکر لگانا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کا ذہن یہی تھا میری اور آپ کی طرح، ابھی تو بڑی عمر ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو سفید بال آئیں گے، ابھی تو بوڑھے ہوں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر اللہ کو منا لیں گے۔ پتہ نہیں بھائیو موت کہاں کھڑی میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، کس جگہ کیسے مجھے اور آپ کو موت گھیر لے گی، یہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو بھائی دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تجھے زندگی دی تھی کہاں پہ گزاری؟ اللہ اکبر۔ وہاں پہ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ ہم نے تو یہ سنا تھا بھی جڑا گناہ کرنا ہے جوانی کر لو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، بڑھاپے کے سجدے بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ سفید بالوں کا حیا کرتے ہیں، لیکن جو طاقت جوانی کے سجدوں میں ہے وہ بڑھاپے کے سجدوں میں نہیں۔ بندہ جوانی میں جب عین شباب میں ہو، عین عروج پہ ہو، ہر طرف جناب والا اس کو جناب ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، شہوت سے روکتا ہے، شیطان کی چالوں سے روکتا ہے، اور اس کو رب کے راستے پہ چلاتا ہے اپنے آپ کو۔ میں نے کہا اس پہ اللہ کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ تو خیر بڑھاپے کی عبادتیں بھی قبول ہیں، لیکن جو کمال جوانی کے سجدوں میں ہے وہ بڑھاپے کے سجدوں میں نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا، میرے بندے تو نے مال کمایا کہاں سے؟ آج ہمارے ہاں اس سوال پہ ذرا بھی غور نہیں کیا جاتا۔ بہت سے مسلمان اس بات کا شکار ہیں، کہاں سے مال آ رہا ہے اس پہ توجہ ہی نہیں۔ باپ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا اتنا مال کمانے کے قابل تو نہیں، لیکن یہ مال کہاں سے لا رہا ہے۔ بھائی بھائی کی طرف نہیں دیکھ رہا، بیوی کو پتہ ہے میرا خامد اتنا قابل نہیں، لیکن یہ پھر بھی مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کی تنخواہ، اس کا وظیفہ تو اتنا ہے، یہ تنخواہ سے ہٹ کے اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیو نعوذ باللہ آج ہماری صورت یہ ہو گئی، جو ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا، وہ ہم سے غیر تو نہیں ہے نا۔ سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا رشوت کو یوں حلال سمجھ کے لیتے نا، نعوذ باللہ، کہ وہ گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر بندہ گناہ سمجھے تو رشوت کے مال کو ہاتھ ہی نہ لگائے۔ میں نے کہا رشوت کا نام رکھ دیا چائے پانی۔ کیا نام رکھ دیا؟ اب خنزیر پہ کوئی بکرا لکھ دے تو خنزیر بکرا بن جائے گا؟ وہ کہنے یار بکرا لکھیا ہوا ہے دیتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رشوت کا نام چائے پانی رکھ دو تو وہ رشوت جو ہے وہ چائے پانی، میں نے کہا رہے گی، رشوت ہی رہے گی۔ میرے بھائیو سود کا مال سود نے تباہی کر کے رکھ دی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں مولوی صاحب کاروبار اجڑ گئے، بازاروں کے بازار اجڑ گئے، حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ جو اجڑے ہوئے ہیں نا، ان میں سے چیک کر کے دیکھ لو، آدھے سے زیادہ وہ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے۔ کس کا کاروبار کرتے تھے؟ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ ان کو آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، لوگ نام لیتے ہیں فلاں بندہ سود پہ پیسے دیتا ہے، یعنی کہ اب نہ خوف خدا نہ لوگوں کا کوئی عزت اور جناب والا لوگوں کا ڈر، سرعام کھل کے لوگ جناب والا سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا؟
دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں. اللہ اکبر. ایک میں نے کہا 1.25 من کی بوری ہے نا, تھیل ہے, اس کے اوپر کچھ ہے, نیچے کچھ ہے, درمیان میں کچھ ہے. اللہ اکبر. کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو. کس کو؟ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ دنیا گزر جائے گی, یہ وقت گزر جائے گا, لیکن جب میرا رب پوچھے گا نا مال کہاں سے کمایا, اس وقت کیا بتائیں گے؟ آج تو بڑی عزت والے, آج تو بڑے جناب والا وقار والے, کیوں پیسے والے کے سامنے بولتا بھی کوئی نہیں, یہ الٹا ہی نہ پہ جائے. لیکن کل قیامت والے دن پھر بتائے گا نا رب کو کہ اللہ یہ سود کا مال تھا, یہ رشوت کا مال تھا, یہ 2 نمبری کا مال تھا, یہ میں نے ڈنڈی ماری تھی, یہ میں نے فلاں کیا تھا, یہ میں نے فلاں. کیسے بتائیں گے اللہ کو؟ میرے بھائیو یہ باتیں غور کرنے کی, کہتے ہیں نا دین سیکھیں, یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. ان باتوں پہ عمل کریں تو انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. تیسرا سوال ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے؟ میرے بھائیو حلال مال کی کیا برکات ہیں. میں قربان جاؤں, امام شافعی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو کہنے لگے کہ آج ہمارے ہاں ایک مہمان آ رہا ہے, اور وہ مہمان بہت بڑا فقیہ ہے, بہت بڑا اللہ والا ہے. نام ہے اس کا امام احمد بن حنبل, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت نے گھر میں کھانے پکانے کا سامان لا کے دیا, بیٹیوں نے بڑی محبت سے بڑے پیار سے پکایا. اللہ اکبر. اب چونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں نا, اللہ اکبر, میں قربان جاؤں, اب انہوں نے کیا کیا, ایک آدمی کا کھانا نہیں بھیجا بلکہ 2-3 آدمیوں کا کھانا بھیجا, صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ رات کا کھانا کم کھاتے ہیں. وہ رات کا کھانا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیوں ٹھڈ بھر کے کھا رہا دے ککی چڑی جناب, پھر پتہ نہیں کتنے پائے کتنے نہیں پائے. رات کا کھانا کیا کرتے ہیں؟ کم کھاتے ہیں. جب بندے کے دین میں گھر میں دین ہونا, پھر یوں بیٹیوں کی تربیت بھی ہوتی ہے. ہماری بیٹیاں, اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے کہا ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی, ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. کہتے مولوی صاحب ہم نے کیا کیا, ہم نے جناب پردہ پابندی, باہر نہیں نکل سکتی. میں نے کہا باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے, یہ جو کیبل تم نے گھر میں لگا کے دیا اس سے بڑا زہر کون سا ہے؟ اس سے بڑا زہر کوئی ہے؟ کافر اپنے گھر میں بیٹھا میرے گھر میں اپنا پیغام پہنچا رہا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا پیغام میرے گھر میں پہنچا رہا ہے, سب دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بڑے مرد عورت سب دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب آپ تشریف لائے نا تو بیٹیوں نے کھانا بھیجا 2-3 آدمیوں کا, حضرت سارا کھا گئے. کہہ دو سبحان اللہ. حضرت کیا کر گئے؟ سارا کھا گئے. اچھا, اب عشاء کی نماز پڑھنے گئے نا تو بیٹیوں نے پانی بھی رکھا اور مصلی بھی رکھا طے کر کے, اس انداز میں کہ دیکھیں صبح کہ مصلی چھیڑا کہ نہیں چھیڑا. اللہ اکبر. صبح جب گئی نا صفائی کرنے کے لیے کمرے کی بیٹھک کی, دیکھا وہ پانی اسی طرح پڑا ہے, وہ مصلی اسی طرح پڑا ہے. آ کر اپنے والد سے سوال کیا, آپ کہتے تھے اللہ کا ولی ہے, یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جس نے رات 2-3 آدمیوں کا کھانا کھایا اور صبح تہجد بھی نہیں پڑھی, صبح تہجد بھی. اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ جڑا بے نمازی ہے انہوں بھی ولی منو, انہوں بھی کی کرو, وگرنہ تسی ولیاں دے گستاخ ہو نعوذ باللہ ہے. کہندے جڑا بغیر داڑھی ہو انہوں بھی ولی منو. اللہ اکبر. جڑا عورتوں تو پردہ نہیں کرتا انہوں بھی ولی منو. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں کیا کہتی ہیں, ابا جان یہ کیسا اللہ کا ولی ہے کہ جس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, جب ان سے ملوں گا مل کے پوچھوں گا پھر جواب دوں گا. آپا ہوندے تو آپا کہنا سی او کی ہونا, مولوی نے راتی راج کے کھادا تے سویرے آنکھیں نہیں کھلی سویرے, کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اس کہنے کا ہم نے کل رب کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. اگر ہم صرف اس بات پہ عمل کر لینا, اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کی آدھی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ ایک طرف سے بات سن کے فوراً فیصلہ, نہ دونوں طرف سے بات سنیں پھر فیصلہ کریں, ہمارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. ملاقات ہوئی امام احمد بن حنبل سے, اللہ اکبر. فرمایا حضرت میری بیٹیوں کا شکوہ اور سوال ہے, آپ نے کھانا بھی زیادہ کھایا, صبح تہجد بھی نہیں پڑھی. فرمایا کھانا میں نے اس لیے زیادہ کھایا کہ میں نے کہا یہ امام شافعی کے پیسوں سے خریدا گیا ہے, اس میں حرام کا بات تو دور کی بات ہے, اس میں مکروہ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا, اس میں مکروہ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اسے پکانے والی تہجد گزار نیک بیٹیاں ہیں. میں نے کہا احمد بن حنبل ایسے کھانے روز روز نہیں ملا کرتے, کھا لے آج جتنا کھانا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اچھا چلو یہ بات تو سمجھ آئی, تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ فرمایا آپ کے گھر کا کھانا کھایا تھا,
پھر عصر کیوں نہ ہوتا، دل و دماغ ایسا روشن ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، ایک آیت مبارکہ تھی، میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا، سوچتا رہا، اس سے مسئلے نکلتے رہے، میں سوچتا رہا، مسئلے نکلتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے تہجد کا وقت نہ پتہ چلا، میں نے ایک آیت سے 100 دین کے مسئلے نکالے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ لوگ ہیں، حلال یہ چیز ہے۔ نمبر 3، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کمایا کہاں سے؟ چوتھا سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں پہ کیا؟ مال خرچ، میں ساتھیوں سے کیا کر رہا ہوں، جتنی بڑی LCD لاؤ گے نا، اڈا ہی جواب بھی دینا پڑے گا، اڈا جواب بھی دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ LCD ضرورت ہے؟ ہاں جی، ضرورت تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی، گناہ کے کام پہ، غلط کام پہ جو پیسہ لگا، قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ 5واں سوال ہوگا کہ اپنے علم پہ عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ آج میرے بھائیو، ضروریات دین کا علم تو ہر بندے کو ہے، اگر ہم نے عمل نہ کیا تو کل اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائی، فکر آخرت یہی ہے، یہ جو 8 سوال، 3 قبر کے اور 5 آخرت کے، یہ سوال اگر ہم ان کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، قبر اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا